أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے رب ہمارے، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک بہت پیاری دعا ہے، اسے اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا۔ اس منادی سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی شان میں داعیا الی اللہ باذن وارد ہوا ہے، یا اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ دعا کرو کہ موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی ان کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے اور ان کی معیت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بہت عظیم چیز ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ ترجمہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو صحبت نے ہی عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا۔ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ تو نعمت ہے ہی، مرنے کے بعد بھی نیکوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ پسندیدہ بندے کو موت کے وقت فرمایا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر آیت نمبر
27 تا 30 तर्जमा। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो, फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। देखें, फोत होने वाली रूह से कहा जाता है कि मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपनी जिंदगी में नेक लोगों के साथ रहे और उन्हीं के गिरोह में मौत मिलने की दुआ करे ताकि उनके सदक़े जन्नत की आला तरीन नेमतों से फैज़याब हो और मौत के बाद नेक लोगों के कुर्ब में दफन होने की वसीयत करे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुर्दों को नेक लोगों के दरमियान दफन करो, क्योंकि मैयत बुरे पड़ोसी से इस तरह अजियत पाती है जिस तरह जिंदा इंसान बुरे पड़ोसी से अजियत पाता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत मियाँ साहब क़िबला कुद्दिसा सिर्रहू को फरमाते सुना, एक जगह कोई कब्र खुल गई और मुर्दा नजर आने लगा। देखा कि गुलाब की 2 शाखें उसके बदन से लिपटी हैं और गुलाब के 2 फूल उसके नथनों पर रखे हैं। उसके अजीजों ने इस ख्याल से कि यहाँ कब्र पानी के सदमे से खुल गई, दूसरी जगह कब्र खोद कर उसमें रखें। अब जो देखें तो 2 अजदे उसके बदन से लिपटे अपने फनों से उसका मुंह भमोर रहे हैं। हैरान हुए, किसी साहिब दिल से ये वाक़या बयान किया। उन्होंने फरमाया, वहां भी ये अजदहा ही थे, मगर एक वलीउल्लाह के मजार का कुर्ब था, उसकी बरकत से वो अजाब रहमत हो गया था। वो अजदहे दरख्ते गुल की शक्ल हो गए थे और उसके फन गुलाब के फूल। इसकी खैरियत चाहो तो वही ले जाकर दफन कर दो। वही ले जाकर रखा, फिर वही दरख्ते गुल थे और वही गुलाब के फूल। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।